میرا 14 سالہ دیور جسے میں بچہ سمجھتی تھی وہ بالکل سادہ سا لڑکا تھا۔ وہ مجھے چھپ چھپ کر دیکھا کرتا تھا۔ میں نے اسے پوچھنے کے لیے اپنے کمرے میں بلا لیا اور اس رات میرے تو ہوش ہی اڑ گئے کیونکہ میرا دیور، میرا نام انایا ہے، میری عمر اس وقت 25 سال ہے۔ میری شادی کو ابھی 1 سال ہی ہوا ہے۔ میں آپ کو یہ کہانی اس وقت کی سناتی ہوں جب میری شادی نئی نئی ہوئی تھی اور اس میں گھر میں آئی تھی۔ میں اس وقت بہت ہی زیادہ پیاری اور خوبصورت جسم کی مالک ہوا کرتی تھی۔ میرا جسم بالکل تازہ اور دیکھنے کے قابل تھا۔ نہ میں زیادہ موٹی اور نہ ہی زیادہ دبلی پتلی تھی، بلکہ پوری فٹ تھی اور رنگت بھی ایسی کہ ہاتھ لگائے تو میں میلی ہوتی تھی۔ میری شادی ناصر کے ساتھ ہوئی تھی جو کہ ہمارے رشتہ دار نہیں تھے، بلکہ میری شادی غیروں میں ہوئی تھی اور میرا ایک دیور، ایک نند اور ایک ساس بھی اسی گھر میں رہتے تھے۔ میں اپنے ماں باپ کے گھر کی گود میں پلی ہوئی ننھی سی کلی تھی، لیکن جب سسرال آئی تو ساس کا سخت لہجہ، شوہر کی خاموشی اور ساتھ نند کی کھا جانے والی نظریں مجھے اندر تک چیر کر رکھ دیتی تھی۔ بس ایک ہی شخص کا مجھے سہارا تھا جو کہ میرا دیور تھا۔ میرے دیور کا نام عامر تھا۔ عامر بہت ہی پیارا اور خوبصورت بچہ تھا۔ وہ بھی میری طرح گھر والوں نے لاڈ پیار سے پالا ہوا تھا۔ کوئی بھی اس سے کچھ نہیں کہتا تھا اس کو، اور وہ زیادہ تر خاموش ہی رہتا تھا اور اپنے کام سے کام ہی رکھتا تھا، اور جب بھی فری ہوتا تو میرے پاس آ جایا کرتا تھا اور آ کر ہم دونوں ایک دوسرے سے باتیں کیا کرتے تھے۔ چاہتے نہ چاہتے بھی میرے دل میں اس کے لیے کہیں نہ کہیں نرم گوشہ پیدا ہو چکا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ہر بات میں میرا خیال رکھا کرتا تھا۔ ایک دفعہ گرمی میں مہمان آئے ہوئے تھے اور میں کچن میں، وہ میرے پاس آ گیا اور میرے ساتھ آ کر کام کروانے لگا کہ بھابھی آپ اکیلی کام کرنے لگی ہوئی ہیں، کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کرتا۔ یہ بہت غلط بات ہے، میں آپ کی ہیلپ کروا دیتا ہوں۔ میں بھی اپنے جذبات کو کنٹرول کرتے ہوئے بولی تھی کہ نہیں عامر، یہ تمہارا کام نہیں ہے، تم جاؤ اور مہمانوں کا خیال رکھو، کچن کا کام میں خود ہی کر لوں گی۔ لیکن وہ میری نہیں مانا اور میرے ساتھ کام کرواتا رہا اور وہ پوری طرح میرے دل و دماغ پر سوار ہو چکا تھا۔ اب مجھے اپنی عزت کا خیال بھی تھا اور رشتے کا تقدس بھی تھا کہ یہ صرف دیور بھابھی کا رشتہ ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں تھا۔ لیکن جو انسان دل میں جگہ بنا لیتا ہے وہ دماغ میں خود بخود ہی سوار ہو جاتا ہے، پھر انسان کے بس میں کچھ نہیں رہتا۔ دراصل عامر کی طرف سے بھی کچھ مجھے اسی طرح کے جذبات محسوس ہو رہے تھے۔ اب جب دونوں طرف سے اتنی زیادہ آگ لگی ہوئی تھی تو وہاں پر کچھ نہ کچھ ضرور ہو جاتا ہے۔ ایک بار گرمی میں کہیں عامر باہر سے آیا، میں گھر میں اکیلی تھی، دوپہر کا وقت تھا۔ عامر آیا اور آ کر میرے پاس بیٹھ گیا اور میری تعریفیں کرنے لگا۔ میں پہل تو بہت زیادہ خوش ہوئی تھی اور پھر میرے اندر میری عزت کا خیال جاگنے لگا کہ میں یہ کن راستوں پر چل پڑی ہوں۔ میرا ضمیر مجھے بار بار ملامت کر رہا تھا کہ یہ غلط ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن میں کیا کرتی، میرے بس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ عامر بھی نیا نیا جوان ہو رہا تھا اور شوہر بھی میرا کچھ خاص خیال نہیں رکھتا تھا اور میرے اوپر توجہ بھی نہیں دیتا تھا۔ تو پھر تنہائی کے لمحوں میں وہ کچھ ہوا جو کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کے بعد میں نہ تو عامر کے ساتھ نظریں ملا پا رہی تھی اور نہ ہی اپنے شوہر کے ساتھ، کیونکہ عامر کے ساتھ جو میں نے کر لیا تھا وہ بہت غلط تھا، کیونکہ وہ بھی بچہ تھا اور اپنے شوہر کو میں نے دھوکہ دیا تھا جو کہ گناہ تھا اور کسی صورت میں بھی مجھے اس چیز کی معافی نہیں ملنی تھی۔ عامر جب بھی اپنے کمرے سے باہر نکلتا میں ہر وقت اس کا انتظار کر رہا کرتی تھی کہ جب بھی وہ باہر آئے میں اسے دیکھوں اور میرے دل کو تسکین ملے۔ اسی دوران عامر کے ماموں کی کال آئی اور اس نے عامر کو اپنے پاس بلا لیا۔ اس نے کہا کہ مجھے کچھ دنوں کے لیے عامر کی ضرورت ہے۔ عامر جانے کے لیے اپنا سامان پیک کرنے لگا اور میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ عامر چلا گیا، میں پوری رات سو نہیں سکی تھی، بس اسی کے خیال آ رہے تھے اور رات میری کاٹے نہ کٹ رہی تھی، کیونکہ مجھے بار بار عامر کی وہ باتیں، وہ معصومیت، وہ میرا خیال رکھنا یاد آ رہا تھا۔
شوہر اپنے معمول کے مطابق آتا، کھانا کھاتا اور کھانا کھانے کے بعد سو جاتا۔ کبھی کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ ایک بار شوہر نے مجھ سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم آج کل بجھی بجھی سی رہتی ہو؟ اب میں انہیں کیا بتاتی کہ جو میرے اندر روگ لگا ہوا ہے وہ اس گھر کو تباہ کر دیا۔ بس پھر کیا تھا، کچھ دنوں کے بعد عامر واپس آ گیا اور میری جان میں جان آ گئی۔ مجھے کبھی کبھی یہ خیال آتا تھا کہ میں جن انگاروں سے کھیل رہی ہوں، اگر کبھی وہ بھڑک گئے اور میں خود کو سنبھال نہیں پاؤں گی۔ لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں اور کیا کرنے جا رہی ہوں۔ خیر، عامر جب واپس آیا تو ایک دن میرے پاس کچن میں آیا اور آ کر میرے ساتھ اپنی بات کرنے لگا، اپنی دل کی بات جو وہ ہمیشہ سے کرنا چاہتا تھا۔ اور اس دوپہر کے بعد تو اس کا دماغ بہت خراب رہتا تھا، کیونکہ اس کے تن بدن پر میں چھائی ہوئی تھی اور میں نے اس دن عامر کو جھٹک دیا تھا کہ یہ صرف بھابھی دیور کا رشتہ ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ میرا دیور میرے پیچھے پاگل ہوا پڑا تھا کہ بھابھی مجھے آپ کے ساتھ ہی شادی کرنی ہے۔ اس کے منہ سے یہ بات سننے کے بعد میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ جوڑ دیے کہ خدا کے واسطے آج کے بعد یہ لفظ اپنی زبان پر دوبارہ نہ لانا، کیونکہ یہ بات جو تم نے آج کی ہے یہ بات ہمارے گھر کو تباہ کر دے گی۔ لیکن میرا دیور بہت ضدی تھا۔ 2 دن کے بعد اس نے گھر والوں سے یہ بات کی تھی کہ مجھے بھابھی عنایا سے شادی کرنی ہے۔ میرے شوہر کو جب یہ پتہ چلا تو اس نے مار مار کر میرے دیور کو بے ہوش کر دیا اور مجھے بھی مار پیٹ کر کے گھر سے نکال دیا، اور میں اپنے ماں باپ کی طرف آ چکی تھی۔ شوہر نے مجھے طلاق دے دی تھی اور اس کے بعد میرا اور کہیں پر بھی رشتہ نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ جب بھی کسی کو پتہ چلتا کہ اس کا اپنے دیور کے ساتھ چکر رہا ہے تو لوگ کانوں کو ہاتھ لگاتے۔ اب میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں بچا تھا، کیونکہ میرے لیے صرف ایک ہی امید تھی اور وہ تھا میرا دیور۔ ہمیں عامر کچھ دن ہسپتال رہا تھا اور پھر وہ ٹھیک ہو کر اپنے اس شہر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اور ایک دن میرے موبائل پر ایک ان نون نمبر سے میسیج آیا کہ عنایا کیسی ہو؟ میں تمہارے بغیر تڑپ رہا ہوں اور میں تمہارے بغیر جی نہیں سکتا۔ میرے پاس بھی اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے اس کی آفر قبول کر لی اور پھر ہم دونوں کی شادی ہونے جا رہی تھی، کیونکہ گھر والے ویسے بھی مان نہیں رہے تھے۔ ہم دونوں نے بھاگ کر شادی کی اور پھر ایک کرائے کا مکان لے کر ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو دوستو، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔